السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ بقرہ کا 5واں رکوع۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهُ لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ لَلَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بے شک ویسے تو پورا قرآن مجید ہی بہت 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 زیادہ خاص ہے، اور ہم نے آج جو رکوع پڑھا وہ بھی کمپلیٹلی بہت خاص ہے، لیکن یہ جو 2 آیات ہیں، مینس کہ یہ جو 2 لائنز ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ آج کل ہم میں بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی تلقین بہت کرتے ہیں، ہم کیونکہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے یا یہ اچھی ہے، ہم اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن جب ہم پہ خود پہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کہ ہم خود پہ جب اپلائی کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں، یا ہم کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ تم تو نیکی کی ہدایت پڑھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، علم بھی رکھتے ہو، لیکن دوسروں کو تو بتاتے ہو لیکن خود پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ آگے بتایا کہ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمیں علم ہے اچھی چیزوں کا،
اور ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو ہم خود بھی عمل کریں، کیونکہ جب دوسرا دیکھے گا ہماری طرف وہ تو یہی سمجھے گا کہ خود تو انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ہم کیسے کریں، لگتا ہے ان کا دین صحیح نہیں ہے، یا انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ بات ڈیفینیٹلی بہت ہی صحیح ہوگی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے تو پڑھا ہے، آپ تو دوسروں کو کس کا حکم دے رہے ہیں؟ نیکی کا۔ تو نیکی تو ظاہر سی بات ہے کہ نیکی میں تو بھلائی ہوگی اور وہ بات بھی اچھی ہوگی، تو اسی لیے جو دوسروں سے ہم توقع رکھتے ہیں اچھے کام کرنے کی، کہ ہمارے حکم جو ہے وہ نیکی کا ہے، اس پر عمل کریں، تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو لگے کہ یہ جسٹ جو ہے وہ ہمیں بتا نہیں رہے، وہ خود پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو راہ راست دکھائے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اور کبھی ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت برسائے رکھے، اور ہماری مدد کرتا رہے، دین کے معاملے میں ہماری خصوصاً مدد کرے، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آج کا ہمارا رکوع بہت چھوٹا سا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی تفسیر بھی اس کی بیان کر دی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ سنا ضرور کریے گا، روز قرآن مجید سننے سے تو کیا، پڑھنے سے بہت زیادہ اجر ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ ہے، قرآن مجید ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ہدایت کا راستہ ہے تو آخر اور اول یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، باقی تو سب دنیاوی ہے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔